کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام نواب الدین ہے، والدہ کا نام شاہین ہے، کاروبار کھل ہی نہیں رہا، مطلب پریشانی ہے۔ نواب الدین نام بتایا، کاروباری معاملات خراب ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو ہم ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام کفیل حسین ہے، میری والدہ کا نام سغرا بی بی جی ہے۔ کفیل بھائی، استخارہ کر کے بتا دیں، میں بیمار رہتا ہوں، چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں سوج گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کی بیماری کے لیے، بیماری سے حفاظت کے لیے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو اس میں لکھنے کا مسئلہ تو نہیں آ رہا، استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام زاہد اقبال ہے، شہر والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ زاہد اقبال نام آپ نے بتایا، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، تو زاہد بھائی استخارہ کر کے ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ یہ میری آنٹی ہے، ان کے نا کان میں کافی درد ہوتی ہے، یہ چیک اپ وغیرہ بھی کروایا ہے، تو ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں اور مختلف علاج وغیرہ کر کے نا تو رپورٹ دے دیتے ہیں، اور رپورٹ بھی بالکل ٹھیک آتی ہے، لیکن جب دانت یعنی کہ درد ہوتی ہے نا تو یہ جگہ سوج جاتی ہے لوگوں کے پاس سے، کان میں تکلیف رہتی ہے تو اس کی وجہ سے دانت، اچھا کان اور دانت کا چلیں، آپ کو کان اور دانت کا دونوں ہی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیمار عابد رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کان کے درد کے حفاظت کا بھی اور دانتوں کے درد سے حفاظت کا بھی روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، تحریر فرمائے ہیں، تو دونوں ہی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، تو آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ اچھا، کان میں درد کے حوالے سے اور دانتوں میں درد کے حوالے سے روحانی علاج شاہ فرمائیں۔ کان میں اگر درد رہتا ہو تو اس کے لیے یا سلامو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور کان پر بھی دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کان کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور اگر اس کی وجہ سے دانتوں میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے بیمار عابد صفحہ نمبر 30 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا پیارا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل
दांतों का जो दर्द है वो जाता रहेगा। सुभान अल्लाह। 3 मरतबा ये पढ़कर अपनी शहादत वाली उंगली पे दम कर लें करके और दांतों पर मल लें, फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। एक बहुत ही प्यारा अमल हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल कहे और अपनी ज़बान अपने दांतों पर, अपनी दाढ़ों पर फेर ले, घुमा ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दाढ़ों के दर्द से और कान के दर्द से भी वो महफूज रहेगा। तो 2 रूहानी इलाज आपको बताए गए, इनके मुताबिक अमल कीजिए, अल्लाह के करम से शिफा हासिल होगी। रूहानी इलाज भी आपने समाअत फरमा लिया। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। इस्तिखारे भी मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह से वजल कर दिए गए हैं। जवाबात समाअत फरमा लीजिए। इब्तिदाअन नवाबुद्दीन भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि कारोबारी मामलात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में आपको रखें। आपका इस्तिखारा कर दिया गया है। इस्तिखारे में आपके साथ वक्ती तौर पर आजमाइशों का इशारा आ रहा है। वक्ती तौर पर आजमाइशें हैं। हिम्मत के साथ, सब्र के साथ आप रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए आप अपनी कोशिश जारी रखिए। अल्लाह के करम से बहुत जल्द आपकी ये आजमाइशें दूर हो जाएंगी। वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की फ़जीलत है। इस्तिग़फ़ार जो कसरत से करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़जीलत हदीस पाक में आई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। मेरा आपको मदनी मशवरा ये है कि आप कोशिश करके हस्बे तौफ़ीक जितना बन पड़े अपना सदका भी निकालते रहिए कि सदका बीमारियों को दूर करता है, परेशानियाँ दूर करता है, माल में इजाफ़ा करता है। अपना सदका भी निकालते रहें। इंशाअल्लाह तआला बहुत जल्द आपके कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएंगे। कफ़ील भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहता हूँ, चलता हूँ तो पाँवों में सूजन आ जाती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में फ़िल वक्त बीमारी के असरात ही का इशारा आ रहा है, बीमारी के अलामात हैं, घबराने की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके आप पिएँ, अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। इसके बाद जाहिद इकबाल भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि बैरून मुल्क में जाना चाह रहा हूँ, जाना बेहतर है या नहीं। तो आपका इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में देखें फ़िल वक्त बेहतरी का इशारा आ रहा है, बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपके हक़ में बेहतर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप भी और जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। और मेरा जाहिद भाई आपको मदनी मशवरा ये है कि बैरून मुल्क के सफ़र से पहले मदनी काफ़िले में अल्लाह करे सफ़र हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इल्म दीन सीखने का भी मौका मिलेगा, राह खुदा अज़्ज़ व जल का भी सफ़र नसीब होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मेरी वालिदा का जी आमिर भाई, सगीरन बीबी, कराची से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। और मुझे इस्तिखारा करवाना है कि मैं अपना कारखाना डाल रहा हूँ लेकिन काम की सेटिंग नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ रहा। पहले काम जवाब मिल जाता है, काम का असरा हो जाता है, लेकिन एंड टाइम पे मना हो जाता है। कारखाना आप डाल रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन रुकावटें आ जाती हैं, तरकीब नहीं बन पाती। देखते हैं इस्तिखारा करके क्या मामलात हैं। इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज भी हम आपको अभी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम आमिर शहजाद है, मैं कुवैत में रहता हूँ और जी आमिर भाई, नाम कनीज़ बेगम है। मैं जो भी काम करता हूँ वो काम आगे आगे बढ़ जाता है। अच्छा, सही, आगे बढ़ जाता है। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाएँ। इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको इसका रूहानी इलाज भी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम आतिफ मजदूर है, मक्का से बात कर रहा हूँ। मेरी मदर की घुटनों में बहुत पेन होती है, काइंडली कोई रूहानी इलाज बता दें। वालदा की घुटनों में तकलीफ़ रहती है, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, वालदा का नाम सईदा बीबी। जी रियाज भाई, जाने का कुछ प्रोग्राम बन रहा है तो मेरे लिए कैसा रहेगा? बैरून मुल्क जाना कैसा रहेगा, इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन कॉल्स के रूहानी इलाज आप इरशाद फरमा दीजिए। वालदा के घुटनों में दर्द रहता है
اور آپ روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے تاکہ اس دوران استخارے کیے جا سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل عاطف منظور بھائی ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی عمل ہے. یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو. کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا. مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں اور وہاں سے دم کی ہوئی ڈوریاں ملتی ہیں درد دور کرنے کے لیے، تو وہ ہاتھ پاؤں کی ڈوریاں حاصل فرما لیں تعویذات اطاریہ کے بستے سے، تو انشاءاللہ عز و جل جو درد ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا. جاتا رہے گا. بہت برکتوں والی الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور دیکھیں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور بات ہوتی ہے اعتقاد کی. جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل برکت حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے اور بہت جلد وہ بیماریوں سے شفا حاصل کر لیتا ہے. تو دم کی ہوئی ڈوریاں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اب استعمال فرمائیے. گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بھی جن مدنی چینل کے ناظرین کو تکلیف ہوتی ہیں تو تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے اور یہ دم کی ہوئی ڈوریاں استعمال کیجئے. اللہ کے کرم سے آپ خود ہی اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات بھی مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرما لیجئے. استخارے الحمدللہ عز و جل آپ کی کر دیے گئے ہیں. ابتداءً عامر بھائی باب المدینہ کراچی سے آپ کی قول تھی. آپ نے کہا تھا کہ کارخانہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، کارخانہ ڈال دیا ہے لیکن کوئی سیٹنگ نہیں بن پا رہی، کوئی ترکیب نہیں ہو پا رہی ہے نا، تو کام پورا نہیں ہو پا رہا. تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا عامر بھائی. تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، تو وقتی طور پر آ جاتی ہیں. اچھا اس کے دیکھیں اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں نا، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بسا اوقات کام کرنے کا تجربہ نہیں ہو پاتا یا کسی سے مشورہ نہیں کر پاتے. تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ جو اس فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں ان سے آپ مشورہ کر لیجئے، اچھا مشورہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ 20 مرتبہ یا نافعو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا نافعو 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام کام پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے اور جو آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ کی رحمت سے وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. کارخانے کی حفاظت کے لیے، برکت کے لیے تعویذات اطاریہ بھی استعمال کیجئے. اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. نمازوں کی پابندی ہو، 5 وقتہ نماز با جماعت کی پابندی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو. اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اگلی قول تھی ہمارے عامر شہزاد بھائی. آپ نے کہا کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پورا نہیں ہو پاتا. تو آپ کا استخارہ کیا. استخارے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہے نظر بد کا اشارہ. نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ کے کاموں پر نظر بد لگ جاتی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی کام کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کام کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر بد بھی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاموں کے اندر رکاوٹیں آ جاتی ہیں یا وہ کام پورا نہیں ہو پاتا. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ پڑھ لیا کریں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. بہت ہی مجرب یہ روحانی علاج ہے. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں رہتی ہیں، کوئی کام پورا نہیں ہو پاتا یا کسی جائز مقصد میں کامیابی نہیں حاصل ہو پاتی، تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اور مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے ریاض بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے کہا کہ بیرون ملک میں جانا چاہ رہا ہوں، جانا کیسا رہے گا. آپ کا استخارہ کیا. استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. جی ہاں، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں.
لیکن ایک بات آپ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے میں ضرور سفر فرمائیے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی نیت فرما لیجئے، 12 دن 30 دن کم از کم 3 دن کے لیے تو راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بھی خزانہ ہاتھ آئے گا اور خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، کیونکہ نیت ہوگی رضا الہی عز و جل کے حصول کی، ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا اور دنیاوی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے، اور ضمناً آپ کے جائز معاملات میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ سکندر اسلم میرا نام ہے، میری والدہ کا نام خالدہ پروین ہے۔ جی سکندر بھائی، میری طبیعت خراب ہے، میرے معدے میں بہت تکلیف ہے، میں نے یہ پوچھنا ہے میرے پاس کسی نے عمل تو نہیں کیا پوچھا۔ 15 دن سے طبیعت خراب ہے، معدے کی تکلیف ہے، اب آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کروائے۔ چلیں استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی روحانی معاملہ یا کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں ہے، تو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سعید صادق ہے جی، میں سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ مجھے تقریباً 2 ہفتے سے رات کو جب میں سوتا ہوں ایسے کچھ آتا ہے، میرے گلے کو ایسے دبانے کی کوشش کرتا ہے، نظر نہیں مجھے آتا لیکن میں یعنی ڈر کے اٹھ جاتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت کوئی گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے؟ صادق بھائی آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام دانش اتاری ہے، میں سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی دانش اور بھائی، میرے پاپا کا نام محمد ندیم ہے اور وہ باہر ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، دوائی بھی بہت جگہ سے لی، علاج اسپتال سے کروایا مگر نہیں کچھ بھی فرق نہیں آتا، ایسے بس جسم کہتے ہیں جسم پکڑ لیا ہوا کسی نے، کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ سے، ہمت نہیں ہے، تو ذرا استخارہ کر کے بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کے والد صاحب کے لیے ہم بتائیں گے، استخارہ بھی ابھی کرتے ہیں۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے قول ایک تھی، انہوں نے کہا سید صادق نام بتایا تھا، رات کو سوتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی ایک پیاری دعا، جو کہ بہت آسان دعا ہے، اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اتنا پیارا عمل ہے کہ رات جب بھی سوئیں آپ درود شریف پڑھ لیجئے 11 بار، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا بتایا، اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیں 11 بار، صحیح، تو انشاءاللہ جو شریر جنات ہوئے ہیں، اگر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل پیج کی حفاظت بھی رہے گی، دیگر معاملات سے بھی اور بہت پیارا عمل ہے یہ 21 مرتبہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سید صادق نام آپ نے بتایا تھا، صادق بھائی اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات رات کو سونے کے لیے جب لیٹتے ہیں تو کبھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، اور بعض تو اتنے وہمی ہوتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قریب سے کوئی گزر کے جا رہا ہے، اس طرح کے بھی جو ہے نا وسوسے آتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈر خوف سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور کوشش فرمائیں کہ جب رات کو سونے لگیں تو رات کو سونے سے پہلے وضو بنا لیا کریں، وضو بنانے کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی۔ نیت اس میں سنت کی ہونی چاہیے، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونا یہ سنت بھی ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو،
انشاءاللہ عز و جل ضمناً آپ کی حفاظت بھی رہے گی، اور اچانک ڈر، خوف اور یہ عملیات سے، اثرات سے، ان تمام چیزوں سے بھی، شریر جنات سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مدنی پنصورہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، مطالعہ فرمائیے، بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج، اوراد و وظائف، اور گھروں کے حوالے سے کیا کیا احتیاطی کرنی چاہیے، تمام الحمدللہ عز و جل اس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گے۔ مزید سورہ یاسین شریف اس میں ہے، سورہ ملک اس میں ہے، سورہ واقعہ ہے، اس طرح الحمدللہ عز و جل اتنی ساری صورتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، اور ان صورتوں کے خواص یعنی ان کو پڑھنے کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، سب الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں بآسانی آپ کو مل جائیں گی۔ تو مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب اس کو فرما سکتے ہیں۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی، تو بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ سکندر بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ مجھے 15 دن سے بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہے اور معدے کی تکلیف ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کسی نے مجھ پر کوئی عملیات یا اثرات وغیرہ تو نہیں کروائے۔ تو دیکھیں سکندر بھائی، آپ کا استخارہ کیا، کوئی آپ کے ساتھ عملیات نہیں ہیں، کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے، کسی نے کوئی آپ پر عملیات وغیرہ نہیں کرائے۔ اپنے ذہن کو صاف رکھیں اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی مت کیجیے، اور کسی کے بارے میں برا بھی مت سوچیے کہ فلاں نے مجھ پر عملیات کروا دیے گئے ہوں گے۔ تو اب آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ فی الوقت بیماری کے علامات ہیں، طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی بسا اوقات طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو طبیعت میں نرم گرم یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹری علاج بھی آپ چاہیں تو جاری رکھیں، اور اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کرتے رہیں۔ روحانی علاج، بیماریوں سے حفاظت کا آپ وہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 115 مرتبہ یا مؤمنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے، اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، اور آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ اپنی اس بیماری کی کاٹ کا عمل کروا لیجئے۔ ہر بیماری کی الحمدللہ عز و جل کاٹ کا عمل کر دیا جاتا ہے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر، تو آپ بھی اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کروا لیجئے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے دانش بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب بیرون ملک میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی بندش یا عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری اور آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، پھر جب آپ کی بات ہو والد صاحب سے تو آپ اپنے والد صاحب کو یہ وظیفہ بتا دیجئے گا پڑھنے کے لیے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ یا حیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 1000 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، ایک پانی کی بوتل بنا کے رکھ لیں، روزانہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کی بوتل میں دم کر دیا کریں، اور پھر وہ دم کیا ہوا پانی روز استعمال کریں، اور پانی کم ہو جائے بوتل میں تو مزید حسب ضرورت دوسرا پانی اس میں ملاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ اولاد کے مسئلے میں اولاد نہیں ہو رہی، 3 سال شادی کو ہونے والے ہیں۔ عبدالغفار، والدہ کا نام ہے غلام زہرا۔ عبدالغفار آپ نے نام بتایا، اور 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے عبدالغفار بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام اسد علی ہے اور میری والدہ کا نام راحیلہ بھی۔ جی اسد میرے چہرے پر دانے بہت نکلتے ہیں جو گرمی والے سردیوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں نکلنا شروع۔ چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، چلیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں ہم، جن کے چہروں پہ دانے نکل آتے ہیں، جسم پر دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آتے ہیں،
تو داغ چھوڑ جاتے ہیں، اس حوالے سے بہت پیارا ایک عمل ہے۔ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو یہ روحانی علاج بتائیں گے۔ مدنی پنصورہ میں امیر اہل سنت نے یہ تحریر فرمایا ہے، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، اچھی نیت کے ساتھ آپ بھی دوسروں کو بتا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے گا۔ میرا نام شفاعت ہے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ میں کوئی بھی میری دکان ہے ادھر، اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے ہر دن اس میں ہے نا کوئی کام وہ صحیح بن نہیں رہا، بگڑتا ہی جاتا ہے تو مجھے استخارہ کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ کوئی نظر بد ہے یا کوئی قدرتی کوئی مشکلات ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے گا۔ محمد عمران بول رہا ہوں انڈیا سے۔ مجھے اپنی بھابھی کے لیے استخارہ اور روحانی علاج کروانا ہے۔ شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک اولاد نہیں ہے۔ آپ روحانی علاج بتائیں اور استخارہ کریں۔ بھابھی کا نام ہے ساجیہ بانو، ان کی ممی کا نام ہے نورجہاں بانو۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے گا۔ تھوڑی پریشانی ہے، کاروبار 3 مہینے ہو گئے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی رستہ ہی نہیں بن رہا ہے۔ فیصل نام ہے، والدہ کا نام شاہین ہے، استخارہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال عطا فرمائے۔ فیصل بھائی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ احسان اللہ شریف حمیدی، میں نے بہت علاج کرایا ہے اور میرے کو پھنسی ہیں، پھوڑے ہیں، بہت علاج کروایا پھر بھی جسم پر دانے نکل آئے ہیں، پھوڑے نکل آئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج بتائیں گے۔ مایوس کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، دعائیں آپ کرتے رہیں اور روحانی علاج جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے تو اس پر عمل فرمائیے گا، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرے بچوں کی والدہ، ان کے سر کے بال بہت گرتے ہیں اور ساتھ میں سر کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے اور باقی جسم میں بھی۔ نام منیبہ، والدہ کا نام مقبول اختر۔ سر کے بال گرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے سر کے بال گر جاتے ہیں یا جس کے داڑھی کے بال گرتے ہیں یا گنج پن وغیرہ ہو جاتا ہے، سر میں درد بھی جن کے رہتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ استخارہ کروانا ہے جی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، قرض بھی ہے۔ میرا نام جی محمد حسن ہے جی، والدہ کا نام دولت بی بی۔ کاروبار نہیں چل رہا اور قرضہ بھی ہے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حسن نام آپ نے بتایا نا، حسن بھائی، اللہ تبارک و تعالی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے، بار قرض سے آپ کو خلاصی نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتاتے ہیں اور بار قرض سے خلاصی کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز موصول ہوئی تھیں۔ ابتداً ہمارے اسد علی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ چہرے پہ ان کے دانے نکل آئے ہیں، تو بس اوقات نکل آتے ہیں چہرے پہ دانے، پھوڑے پھنسیاں جسم پہ نکل آتے ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج۔ اسی طرح احسان اللہ بھائی نے بھی کہا، ہاں احسان اللہ بھائی کی بھی یہ قول تھی، بہت علاج کروایا انہوں نے لیکن وہ جسم پر پھوڑے ہیں، فائدہ نہیں ہو پا رہا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس روحانی علاج پر عمل کیا نا تو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کے دانے اور جسم کے پھوڑے وغیرہ پھنسیاں یہ ختم ہو جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ روحانی علاج آپ سماعت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے فیضان اوراد میں بڑا آسان اور بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے اور 3 بار پڑھ کر پھوڑے پھنسی دانے وغیرہ جو ہو گئے ہیں تو ان پر دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل پھوڑے پھنسی اور دانے جاتے رہیں گے اور شفا یابی حاصل ہوگی۔ اگر چہرے پر دانے ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ دم نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں پر دم کر لیجئے، چہرے پر پھیر لیجئے، یا گردن پر ہے یا پیٹھ کی طرف ہیں یا بازوؤں پر ہیں، تو تمام جگہوں پر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو دانے ہیں، پھوڑے پھنسیاں ہیں،
یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ استخاروں کے جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے ابتداء عبدالغفار بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، کوئی بندش عملیات کا اشارہ نہیں ہے۔ دعائے ابراہیم آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا، اس کے بعد شفاعت بھائی آپ کی قول تھی، عرب شریف سے آپ نے قول کی، آپ نے کہا کہ میرا دکان ہے میری لیکن کام بگڑ جاتا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات بندش اثرات کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور پر ہی پریشانیوں کا رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کثرت کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد فیصل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 7 ماہ ہو چکے ہیں، گھر میں بیٹھا ہوں، روزگار نہیں مل پا رہا۔ تو دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا روحانی طور پر معاملہ نہیں ہے، آپ ہمت کریں، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آپ کوشش کریں، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا شروع کریں، جائز ذرائع استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، روزانہ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بچوں کی والدہ کے سر کے بال گرتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ استخارہ کیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ جن کے سر کے بال گرتے ہوں تو ان کے لیے بہت پیارا ایک عمل ہے، امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے، روحانی علاج ہے کہ باب وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللیل، 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے اور روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ تو جن کے سر کے بال گرتے ہیں یا گنج پن ہو چکا ہو یا سر میں تکلیف رہتی ہو تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، سرسوں کا تیل لے لیجئے یا ناریل کا تیل لے لیجئے اور 41 بار سورۃ اللیل، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللیل، یہ پڑھ کر باوضو پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر تیل پر دم کر دیجئے اور یہ دم کیا ہوا تیل روزانہ اس دم کیے ہوئے تیل سے سر کی مالش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، جن کے داڑھی کے بال گرتے ہوں تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل داڑھی کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ بات آخر میں یاد رکھ لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،